اب کچھ انفلوئنسر فرماتے ہیں کہ بھائی گھر میں اپنے پیسے کا ذکر نہ کرو. بھائی آپ نہ کرو ذکر, لیکن آپ کو وہ آپ کا ضمیر نہیں چھوڑے گا, وہ جھنجھوڑ کے رکھ دے گا کہ یار میرے ماں باپ اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, میری یہ بہن کماری بیٹھی ہوئی ہے, اس کی شادی کروانی ہے, یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, اس کو کوئی روزگار لگا کے دینا ہے, ٹھیک ہے, میری امی کی طبیعت خراب ہے, اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جا, میرے پاس پیسہ ہے نا, اب پیسہ آ رہا ہے نا. شادی بھائی آپ نے 15 کروڑ روپے کمائے ہیں. ایک ایسا شخص جو کہ دبئی میں جا کر ایک اچھی نوکری کرنا چاہتا تھا, اپنی زندگی بدلنا چاہتا تھا, ایک دوست کی ملاقات نے کیسے اس کی لائف بدلی اور ایک سکسیسفل فری لانسر بن گیا. اب فائور کا نام میں نے پہلے جو سنا وہ سلمان جیلانی کے منہ سے سنا, وہ جاب اور آج کے دن زادی جو ہے $630K پہ فرام ون اکاؤنٹ بیٹھا ہوا ہے. زبردست وچ از اراؤنڈ ایک ہی اکاؤنٹ سے 15 کروڑ. میری ایک گرل فرینڈ تھی. اچھا, اینڈ میرا بتائیں ذرا پتہ لگے نا بھابھی کو بھی. میرا فل ٹو نا چکر بنا ہوا تھا USA کا, شاید کہ اپرچونٹی بھی امی کی دعا سے بنی ہو. آپ ایک لانگ بورنگ لیکچر ریکارڈ کر دو, اس میں نہ بیک گراؤنڈ میوزک ہو نہ اس میں ٹھک ٹک ہو, تو بندہ اس کو دیکھتے دیکھتے سو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے پروفائل بنائی 2015 میں, اس کو آرڈر آیا 2016 کے اینڈ میں, فرسٹ آرڈر 1 سال بعد, اور اس کے ایک بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا. واہ کیا بات ہے, سنا دیا آپ نے. میں 3 دفعہ انٹرویو کی کال دے چکا ہوں, اور 3 دفعہ ایک لڑکا پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے, لیکن وہ آ جاتا ہے انٹرویو میں. اگر میں کانٹینٹ رائٹنگ کی جاب کی دے رہا ہوں تو اس میں آ جاتا ہے, اگر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی دے رہا ہوں تو اس میں آ جاتا ہے. فائور کیا لائف ٹائم چلنے والا ہے, ہمیشہ زندگی میں چلتا ہی رہے گا اور کوئی اور کام نہیں ہوگا, اور فائور پر ہی ڈیپینڈنٹ رہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ابھی ہماری پوڈ کاسٹ پہنچ گئی کسی ایسے بندے پر جس نے فائور کا نام پہلی دفعہ سنا, فری لانسنگ کا نام پہلی دفعہ سنا, لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اب کامنٹ آ گیا اس کے نیچے اور آئے گا. میں آپ کو کہوں جائیں AI کی چیٹ بوٹس کی سروس دیں فائور پہ, یار ودن 3-4-5 ڈیز میں آپ کو آرڈر نہ پڑا, جو کہتے ہیں کمیونٹی کو تباہ کرنے میں نا یوٹیوبرس کا ہی بڑا آتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی ہوں, میں نے جو کورسز دیے, میں نے پریمیم لیول کا ان ڈیپتھ کورس دیا فائور کا. وہ اسی لیے دیا کہ سادی زبان میں اپنی اردو میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں. سب فضول ہے, سب بکواس ہے, اس سارے مل کے جھوٹ بول رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. نہیں, میرے پہ کوئی کمنٹ کرتے نا, میں اس کے گھر بھی جاتا ہوں, دروازہ اس کے دستک دیتا ہوں, بھائی نکل باہر. ان کے اپ ورک کے پروجیکٹ کھول کے دیکھے ہیں, $1500 سے کوئی بھی نیچے نہیں. وہ کہتا بتانا نہیں, اب بتا دیا, اور نام لے دیا آپ نے بیچارے کا. اس کا پتہ نہیں کیا ہوگی وہاں پہ. 15 کروڑ لکھوں گا تو پھر آپ دیکھیں اس پہ ویوز کہاں سے آتے ہیں, اور جب میں لکھوں گا جی آئے فائور سیکھیں, تو آپ دیکھ لیں اس کی ویوز کا کمپیریزن زمین آسمان کا فرق ہے. مونیٹائزیشن مجھے نہیں لگتا پاکستان میں اتنے پیسے دیتے ہیں, اس لیے مونیٹائزیشن آف رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کبھی اگر اتنے پیسے دیے کہ اس سے کچھ بڑا کام ہو سکا تو کبھی آن بھی کر لیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 10 پروفائل والا میرے کمپٹیشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا. آخر کار تو آپ فائور کے نوکر ہی ہوئے نا. میرا نام ہے اصبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اصبر علی اوریجنلز, جس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سکسیسفل انٹرپرینیور, ڈیجیٹل مارکیٹر اور فری لانسر سے. تو آج کا پروگرام بھی بڑا ہی خاص ہے کیونکہ ایک ایسا شخص جو کہ دبئی میں جا کر ایک اچھی نوکری کرنا چاہتا تھا, اپنی زندگی بدلنا چاہتا تھا, ایک دوست کی ملاقات نے کیسے اس کی لائف بدلی اور ایک سکسیسفل فری لانسر بن گیا. آج کی سٹوری اسی سے ریلیٹڈ ہوگی, تو آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی بات مس نہیں کرنی, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کریئر کو بھی ایک نئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں. بہت ساری ڈائریکشن آپ کو اس پوڈ کاسٹ پہ بھی سننے کو ملے گی. تو اگر آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہے اسی پوڈ کاسٹ کے لیے, تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے, فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ہی فالو کر سکتے ہیں. تو آج کے ہمارے مہمان نن ادر دین اعتزاز خان, آل دا وے فرام پشاور. اعتزاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. 3 دن سے جو آپ خاطر تواضع کر رہے ہیں, اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ طبیعت خراب ہو یا ناساز ہو یا مجھے نیند آ رہی ہو. لیکن ایک بات ہے کہ کہتے ہیں جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے. ہم نے پورا رنگ روڈ بنا دیا پشاور سے ملتان کو, اینڈ اٹس بین 3rd ٹائم کہ آپ مجھے اپنے پروگرام میں لے رہے ہیں. فرسٹ ٹائم اٹ واز
in February to 2021, and then we did it in CPC 2022, and then again we are together in 2023. اور واقعی یہ محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ محبتیں قائم دائم رکھے اور ایسے ہی ملتے رہیں. بڑی زبردست باتیں ان کے ساتھ ہوں گی. اور پہلے تو بہت شکریہ, آل دا وے یہ پشاور سے آئے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز میں بہت سارے لوگوں نے آپ کو دیکھا بھی صحیح. اور پھر جب میں نے پوڈ کاسٹ سیریز شروع کی تو پھر کامنٹس آئے, ان باکس آئے کہ جی وہ اعتزاز خان صاحب ہوا کرتے تھے, اور زازی خان صاحب نے جو ہے نا وہ 8 کروڑ روپے بنائے ہیں, تو ذرا ان کو بٹھائیں اور پوچھیں پھر ان سے ٹرکس. تو پھر آپ حلف دیتے کہ آج آپ بتا کے اٹھیں گے سب کچھ. انشاءاللہ سب کچھ بتا کے اٹھیں گے. فگر آپ نے غلط بتا دیا. فگر وہ جو ہے تو آپ پرانے والے ہی بتا رہے ہیں. اچھا, فروری 2020 والا یاد آیا. تو اب فگر بڑھ کے نا کچھ 15 کروڑ کو ٹچ کر رہے ہیں. اوہ زبردست. اس کے اسکرین شاٹس تو آپ نے لگانے ہیں. اور واحد آپ ایسے بندے ہیں, میرے ایسے بھائی ہیں کہ جن کو میں اپنی ارننگ چھپانے پہ ہچکچاتا نہیں, اور آپ ہمارے لیے بہت مزے سے. تو ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں, بلکہ یہ اسکرین شاٹس کی بات ہوتی ہے, پھر سکسیس سٹوری لوگ بتاتے نہیں ہیں, کیونکہ پھر حوصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے نا. کیونکہ جب آپ انکم بتا رہے ہیں تو پھر وہ تنویر صاحب آئے, انہوں نے کہا ادھار مانگنے لگ جاتے ہیں لوگ, اور وہ اس طرح کے مسئلے کافی ہوتے ہیں. تو اس چیز سے ہی بچنا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں, بھائی امیر آدمی ہے. اس کا ایک سولوشن ہے نا میرے پاس. اب میں نے بھی پہلے یہ چیزیں فیس کی, لیکن اس کا ایک سولوشن, اب جو قرض مانگنے آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں بھائی قرض تو نہیں ہے, یہ رہی 5-10 ہزار 15,000 20,000 کی امداد میری طرف سے. اچھا ٹھیک, یہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. اور چونکہ دوست ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ دیکھیں جب قرض بندہ لیتا ہے نا وہ دیتے وقت پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور قرض وہ واحد چیز ہے آج کے دور میں کہ جو تعلق خراب کر کے ختم ہوتا ہے, ویسے ختم نہیں ہوتا قرض. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کچھ اماؤنٹ ہدیہ کر دیں, تو یہ میرے نظر میں ایک بہترین سلوشن ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ دبئی والی کہانی ہے, پہلے بھی آپ نے ویڈیو میں بتائی ہے, اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی. تو وہ دبئی جانے کا ہر کسی کو شوق ہوتا ہے, اور آپ کو بھی تھا. پھر اگر آپ دبئی میں نوکری کر رہے ہوتے, ظاہری بات ہے ایکسپوجر ہوتا ہے, بندے کو پتہ تو لگ جاتا ہے. یہ جو لوگ سن رہے ہیں دبئی جانے کا شوق لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں دبئی جائیں گے تبھی زندگی چینج ہوگی, یہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی ہے, ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ سر وہ کہتے ہیں اپرچونٹی وانس ناک یور ڈور. میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا 2016 کے اینڈ 16 مئی جون جولائی کے منتھ سے, ٹو بی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں. لیکن اب ہوا یوں کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, کیونکہ میں پروگرامر تھا, اینڈ بائی ہارٹ پروگرامر تھا. مجھ سے کوئی پوچھتا بھی تھا کہ بھائی کتنا ٹائم کرو گے, میں لائف ٹائم کروں گا, میں کوڈنگ ہی کرتا رہوں گا, مجھے اتنی پسند تھی. C++ سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا, پھر اس کے آگے C#, جاوا, اینڈرائڈ, یہ تمام چیزیں کرتے کرتے PHP میری کور رہی ہے, پھر اس میں کوڈینیٹر میں کام کرتا رہا. تو میں اپنی یونیورسٹی لائف میں ہی ان چیزوں سے زیادہ میری انٹریکشن تھی. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے ابو کو کہا تھا کہ میری یونیورسٹی کے ختم ہونے سے پہلے جو اماؤنٹ آپ نے میرے پہ لگائی ہے آئی ول ریٹرن اٹ بفور دیٹ. اور میں نے وہ کی. وہ کیسے کی؟ وہ ایسے کی کہ جو لڑکے GPA کے لیے آتے تھے, وہ لڑکے جب آتا تھا فائنل ایئر پروجیکٹ کا ٹائم تو وہ کر نہیں سکتے تھے. میں نے اپنے سینئرس کے لیے بھی فائنل ایئر پروجیکٹ بنائے, پیسوں پہ بنائے. میں نے اپنے کلاس میٹس کے لیے بھی بنائے, اور میں نے اپنے جونیئرس کے لیے بنائے. بٹ بیفور دا اینڈ آف مائی یونیورسٹی ٹائم میں نے وہ تمام ریکوری کر کے ابو کو دے دیے تھے. اور جب میری یونیورسٹی اینڈ ہو رہی تھی تو اس وقت میری جاب بھی لگ چکی تھی. لیکن اس میں ایک شاگرد پتہ نہیں کہاں سے ٹپکا, وہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کی ڈین اسٹریٹ سینٹر, ہم براڈ وے سولوشنز میں ہوا کرتے تھے, میں ادھر ایز اے ٹیم لیڈ کام کرتا تھا. اور وہ بندہ میرے پیچھے ادھر آیا کہ سر میرا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے اور آپ مجھے کر دیں. لازمی ہے, میں نے اسے چارج کیا فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے, اور وہ پروجیکٹ میں نے کر دیا اس کو. اب جو بندہ کام نہیں کرتا, جس کو کوڈنگ نہیں آتی, تو اس کو جب چھوٹا ایشو بھی آتا ہے تو وہ پھر اسی بندے کے پاس آتا ہے کہ یار یہ ایشو سالو کر دو, یہ ایشو سالو کر دو. بہرحال وہ کام کیے ہوئے 3-4 مہینے گزرے ہوئے تھے. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. میں وہ برونائی دارالاسلام والوں کی ایک کمپنی تھی, ان کے ساتھ بھی جاب کر رہا تھا. وہ تمام چیزیں میں لیفٹ کر چکا تھا. میرے مائنڈ میں ایک ہی چیز تھی, میں نے 3 لاکھ روپے مہینہ کمانا ہے. کیونکہ برونائی والی جو کمپنی تھی دارالاسلام والی, وہ مجھے 1 لاکھ روپے مہینہ دے رہی تھی.
میرے مائنڈ میں تھا 3 لاکھ کمانا ہے, اور 3 لاکھ کے حساب سے نا میں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ بھائی 3 لاکھ ایک مہینے کی ادھر لگیں گے, 3 لاکھ دوسرے ادھر لگیں گے. اور مجھے جو میرے استاد تھے سر ادریس, وہ تھے دبئی میں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آزادی آپ آ جاؤ, آپ بیسٹ فٹ ہو ادھر کے لیے, آپ چل جاؤ گے. تو میں نے ساری پلاننگ کی ہوئی. اب میں نے سارے کام چھوڑ دیے, میں نے کہا تھوڑا سا فیملی کو ٹائم دینا ہے. اسی اسنا میں یہ 4-5 مہینوں کے گیپ میں یہ بندہ آتا ہے تو ناک کرتا ہے, ابو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی سلمان جیلانی نام کا لڑکا آیا ہوا ہے. تو میں نکلتا ہوں اس کو, میں نے کہا ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ, میں فیڈ اپ بھی ہوا تھا تھوڑا سا. تو میں نے کہا یار جیلانی میں سوری میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا, بیٹھو گپ شپ لگاتے ہیں, لیکن میں کورٹ کو اب نہیں کھولوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ سر یہ ایشو ہے. میں نے کہا یار سوری کسی اور کی طرف چلے جاؤ, اور آپ 5-6 مہینوں بعد آ رہے ہو, مجھے بھی یاد نہیں میں نے کیا بنایا تھا, کیا کچھ کیا تھا. بالکل. وہ جاتا ہے پھر دوسرے دن مایوس ہو کے پھر آ جاتا ہے, اس کو کوئی اور ملتا نہیں ہے. وہ اب جو ہے نا میری قسمت کا دروازہ کھول رہا تھا. صحیح. اور وہ دوبارہ آتا ہے تو پھر ابو جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, ان کو گیسٹ روم میں بٹھاتے ہیں, میں پھر انکار کر دیتا ہوں, وہ چلے جاتے ہیں مایوس ہو کے. پھر تیسرے دن آتے ہیں, اس نے بھی نا وہ ٹرائی اگین والا قصہ شروع کیا ہوا تھا. تو واقعی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی اس کی طرف سے بھی سبق ہے, میری طرف جو اپرچونیٹی مجھے بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی, وہ تیسرے دن جب آتا ہے نا تو اب مجھے ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ بیٹا اس بچے کا کیا کام ہے کہ جو نہیں ہو رہا یا بار بار آ جا رہا ہے. تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو ان کا یہ کام ہے. تو وہ کہتا ہے بیٹا کر دو, اتنا کوئی بڑا کام تو نہیں ہوگا. اب میں بیٹھا ان کا ایشو سالو کر رہا ہوں, ان کا ایشو سالو کر رہا ہوں, اور وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں سر آپ کا ایکسپیرئنس, آپ کا نالج, آپ کی اسکلس تو بہت ہیوی ہیں, اور میں جو ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے فائیور سے $800 کما لیے. اب فائیور کا نام میں نے پہلے جو سنا وہ سلمان جیلانی کے منہ سے سنا. اب میرا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا تھا کہ یہ جو آن لائن فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں یہ نہیں چلتی. تو میں نے کہا یار یہ فضول چیزیں ہیں, یہ اسکیم ہے سارا, میری نظر میں یہ سارا اسکیم تھا اور یہ نہیں چلتی. اور وہ کہتا ہے سر میں نے $800 اپنے بینک میں منگوایا. اس نے موبائل نکالا, اس نے مجھے اسکرین شاٹ دکھا دیے, اس نے باقاعدہ فائیور کھول کے دکھا دیا. کہتا ہے دیکھ لیں سر میں نے کمائے ہیں. میں نے کہا اچھا پیسے کیسے آئیں گے؟ کہتا ہے پائنیر کے تھرو سے آئیں گے. میں پائنیر کا نام بھی فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. تو میں نے کہا یار میں نے پائنیر جو ہے تو میں نے کسی سے میں نے اس کے سامنے ڈرامہ کیا. میں نے کہا کسی نے ٹرائی کیا تھا, اس کا ابھی تک تو کارڈ نہیں آیا. کہتا سر 3 دن کے اندر میں آپ کا کارڈ لے آؤں گا. وہ اب پڑا ہوا کہ میں فائیور اکاؤنٹ کھولوں, اور میں اس کو اوائڈ کرتا جا رہا ہوں کہ اس کا ایشو ختم ہو اور یہ چلا جائے. لیکن اس کا ایشو سالو نہیں ہو رہا تھا. ادھر وہ بیٹھے بیٹھے اس نے میرا اکاؤنٹ بنا دیا. کہتا اب بتاؤ کہ گگ کیسے بنائے. میں نے کہا کہ گگ کیسی بنانی ہے؟ تو وہ کہتا ہے یونیک ہو, آؤٹ اسٹینڈنگ ہو, آئی کیچنگ ہو. میں نے کہا اچھا. وہ کہتا ہے سر آپ اپنی اسکلز بتائیں. میں نے بتایا, میں نے کہا کوڈینیٹر کی کک بناؤ. اس نے کچھ لکھ دیا کوڈینیٹر کے حوالے سے, آئی ول پتہ نہیں کوڈ کوڈینیٹر پروجیکٹ اور وٹ ایور, مجھے اب یاد نہیں ہے. اینڈ اس نے گگ بنا دی. کہتا سر آپ کی دکان کھل گئی ہے, اب آپ پروجیکٹ گریب کریں. میں نے کہا آپ پروجیکٹ گریب کہاں سے کروں, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی. تو وہ کہتے ہیں سر آپ جائیں بائر ریکویسٹ پورشن میں. اس وقت بائر ریکویسٹ ہوتی تھی جی, آج بائر ریکویسٹ ہو گئی ہے ریپلیس میچ بریف سے. بالکل بریف میچ سے, ٹھیک ہے. تو میں ادھر گیا, میں دیکھ رہا تھا ایک کوآرڈینیٹر کا پروجیکٹ تھا, اینڈ اس کے تھے $50. میں نے دیکھا, میں نے ایزی ٹاسک ہے. تو کہتا سر اپلائی کریں. میں نے اس کے اپلائی کیا, پہلے دن ٹھک جاب آ گئی. اچھا اب جاب آ گئی تو وہ جاب, اور آج کے دن زادی جو ہے $630K پہ فرام ون اکاؤنٹ بیٹھا ہوا ہے. زبردست وچ از اراؤنڈ ایک ہی اکاؤنٹ سے 15 کروڑ. بالکل ایسا ہی ہے. بات ہو رہی تھی دبئی کی کہ آپ نے دبئی یہیں بنا لیا. ہاں اب آپ کے سراؤنڈنگ میں. اچھا اس میں ایک بات بتانا بھول گیا. میری ایک گرل فرینڈ تھی. اچھا. اینڈ میرا بتائیں ذرا پتہ لگے نا بھابھی کو بھی. میرا فل ٹو چکر بنا ہوا تھا USA کا. اینڈ شی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ بس میں بھی تھا, پڑا ہوا تھا. میں نے کہا جانا USA, نکلنا پاکستان سے.
تو نہیں وہ 3 لاکھ والی نوکری بھی ساتھ چل رہی ہے اور US سے بھی جانا ہے, یہ بھی ساتھ ہو رہا ہے. نہیں وہ جو چکر چل رہا تھا نا, میں نے کہا کہ میں ادھر سے نکل کے نا ادھر سے نکل جاؤں گا. اچھا. تو وہ جو چل رہا تھا, تو امی کو میں نے بتایا, میں امی سے کوئی بات نہیں چھپاتا. اب امی میری کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایک پل کے لیے بھی میرے سے دور نہ ہو. تو یہ کیسے ہوگا, یہ تو پھر باہر ملک چلا جائے گا اور یہ تو وہیں کو ہو کے رہ جائے گا, پھر میں سے یاد بھی نہیں آؤں گی. تو وہ نا دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا میری نظر کے سامنے رہے. یہ 5 سے پہلے کی بات ہے, یہ 5 سے پہلے کی بات ہے. یہ دبئی جانا اور وہ پلان کرنا, اچھا, وہ سارا چل رہا تھا, کیونکہ پاکستان کا پاسپورٹ تو آپ کو اچھا پتا ہے کتنا ویلیوبل ہے. بالکل. پاکستان سے باہر نکل جائیں پھر ایزی ہے, پاکستان کے انسائڈ رہنا پھر مشکل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ دعا کرتی تھی میرے لیے کہ یا اللہ کہ میرا بیٹا میرے پاس رہ جائے, کسی بھی طریقے سے ہو جائے, کوئی ذریعہ بن جائے, کوئی وسیلہ بن جائے. اور وہ دعا پھر اس نے اثر دکھایا, اور میں جہاں تھا اپنی امی کے پاس تھا, ادھر ہی ہوں. صبح اٹھتا ہوں, ناشتہ ان کے ہاتھ کا کرتا ہوں, اور پھر آفس جاتا ہوں. آفس میرا تقریباً 80 فٹ کے فاصلے پہ ہے گھر سے. تو یہ ان کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو یہ تھی اصل, وہ شاید کہ اپرچونٹی بھی امی کی دعا سے ہی بنی ہو. سلمان جیلانی کو بھی امی کی دعا ہی لے کے آئی ہو, تو ہو سکتا ہے. ہاں, ہو سکتا ہے کہ چانسز ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آس پاس والے گئے, دبئی گئے, وہاں سے پھر آپ کا نام مشہور ہونا شروع ہوا, پھر وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے, پھر کہ جو دبئی میں جا رہے تھے اور دبئی سے واپس آپ کے پاس آگے کہ بھائی آپ مجھے بتا دو, ہمیں نادا نہ پڑے یا ایسا کام ہے. سر تو یہ کہ ایسے لوگ جو دبئی میں بیٹھے ہوئے نا, ابھی بھی میرے دوست, وہ مجھے کال کرتے ہیں, کہتے ہیں زازی کچھ چکر بنا, ہمیں یہاں سے نکال. جاب از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ان دبئی. اگر کسی نے جاب کی ہو نا دبئی, اور جو رہا ہو نا, پیسہ کمانا ان دبئی اٹس ویری ڈیفیکلٹ. وہاں کام کو کام کہا جاتا ہے. ہاں, اور اوپر سے گرمی پڑ رہی ہوتی ہے. حالانکہ انہوں نے وہ ساری چیزیں کور کی ہوئی ہیں, لیکن وہ اسٹل وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, انوائرمنٹ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, مسافری جب بندہ کاٹتا ہے نا, لگ پتہ جاتا ہے بندے کو. آج میرا 5واں دن ہے, ڈرون کاسٹ کے لیے نکلا ہوں. آج میرا برتھ ڈے بھی تھا, جو کہ آپ نے سرپرائزنگلی اور امیزنگلی بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا. اپنے گھر کی فیل تھی, لیکن اسٹل آئی فیل آئی مس مائی فیملی. بالکل جی, فیملی تو مس کرتے ہی ہیں. اور ڈرون کاسٹ کا ذکر آپ چھیڑ دیا ہے. یہ بتائیں, یہ اتنا مشکل کام آپ نے کیوں شروع کر دیا؟ آپ بھی کوئی ویڈیو بنا رہے تھے, ٹیکور اچھا والا چل رہا تھا, تو پھر یہ ڈرون کاسٹ کہاں سے آ گیا؟ سر میں ہمیشہ سے یونیکنیس کا دیوانہ رہا ہوں. بندہ وہی ابھرتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ چھتریاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اس میں ایک بندہ یلو کلر کی چھتری لے گئے, وہ سارے لوگوں کے فوکس پہ ہے. بالکل. اب دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ریسورسز ہیں. اب یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. جب میں اس کو ڈیزائن کر رہا تھا, جب میں ڈسکشن فیز میں تھی, یہ ٹیک, ٹورزم اور ٹیلنٹ, کہ ہم تینوں چیزوں کو پورٹرے کریں گے, تینوں چیزوں کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس پہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ اس کا ٹریول ایکسپینس ہے, اس کا رہن سہن کا ایکسپینس ہے, ادھر ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ ٹوٹ جاتی ہے, گاڑی خراب ہو جاتی ہے. ہم نے ہر اینگل سے اس کو ڈسکس کیا. اب آتے ہوئے میرا ڈرون ٹوٹ گیا, مجھے 1 لاکھ کا ٹکا لگ گیا, لیکن وہ چیز میرے مائنڈ میں تھی کہ یہ پاسبلٹیز میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹل if you see it, it's a unique idea. اچھا, یہ اب ابھرا کہاں سے؟ آپ لے رہے تھے پوڈ کاسٹ کا یہ سارا سیٹ اپ, شاید عدیل بھائی کے پاس کھڑے ہوئے تھے, اور جو یہ سارا سیٹ اپ آپ لے رہے تھے نا, تو مجھے تھوڑی سی فیل آئی یار. میں نے کہا یار اب مہمان کو بلاؤں, اس کے پاس ٹائم ہو نہ ہو, وہ کمفرٹیبل ہو نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیا کے ساتھ میں آؤں. ادھر میں نے یہ بات کی بھی کہ آئی ول بی ڈوئنگ ڈرون کاسٹ, اینڈ ڈرون کاسٹ میں ایک فن فیکٹر ہوگا, ایک تھرل ہوگا, اور ساتھ میں نالج ہوگا. تو جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوگا, میں جا رہا ہوں مجھے بھی انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے, ایڈونچر مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور نالج تو آڈینس کو چاہیے. تو کیوں نہ کہ اپنے آڈینس کو ایک اچھے طریقے سے انٹرٹین کیا جائے. جاپانیز کیا کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے ہر ایک لیکچر میں جو ان کا پروفیسر لیکچر دے رہا ہوتا ہے 30 منٹ کے بعد 10 منٹ کی بریک دیتے ہیں.
کیونکہ ریفریشمنٹ آ جاتی ہے. بالکل. اور جب دماغ ریفریش ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا ان پٹ کرتا ہے, فیڈنگ کرتا ہے. لیکن اب آپ ایک لانگ بورنگ لیکچر ریکارڈ کر دو, اس میں نہ بیک گراؤنڈ میوزک ہو نہ اس میں ٹھک ٹھک ہو, تو بندہ اس کو دیکھتے دیکھتے سو جائے گا. صحیح کہہ رہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو لے کے میں چلا, اور جب میں نے پہلے 5 ڈرون کاسٹ کیے, وہ ایکسپیریمنٹ تھے, اسٹل آئی میں نے ایکسپیریمنٹ فیس, میں نے ڈیفیکلٹیز دیکھی. لیکن اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس بندے کو میں اپروچ کر رہا ہوں وہ کہتا ہے ہاں نا یار کیوں نہ ڈرون کاسٹ کرتے ہیں, ہمارے ہاں وہ فلاں لوکیشن ہے. تو اب ڈی جی خان سے مجھے مبین بھائی فورٹ منرو لے گئے. شاید کہ اگر میں ڈرون کاسٹ نہ کر رہا ہوتا میں فورٹ منرو کبھی بھی نہ جاتا. بالکل ایسے ہی, کیونکہ پشاور سے 1000 کلومیٹر دور ہے فورٹ منرو. لیکن مجھے بھی ایڈونچر ملا, میں نے کہا یار جاتے ہیں دیکھتے ہیں. پر یہ تو آپ یہ ہے نا کہ نئی نئی چیز ہے, آپ جا رہے ہیں, پر کچھ ٹائم بعد وہ انسان کہتا ہے نا کام کر کر کے بور بھی ہو جاتا ہے کہ کیا یار پھر ٹریول کرنا ہے, پھر نکلنا ہے. تو سر ایک بندہ ٹورسٹ ہونا, جس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہونا, وہ کبھی بھی بور نہیں ہوتا. اللہ کے فضل سے مجھے ٹیم بھی ایسی ملی ہے کہ ان کو اکوپمنٹ سے کھیلنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے, اور وہ شوق جس وہ کہتے ہیں نا شوق دا کوئی مل نہیں. صحیح. تو ان کے وہ شوق پورا ہو رہا ہے, میرا یہ شوق پورا ہو رہا ہے, تو ہم ایک وہ کہتے ہیں ویلکم ہوا ہے, اچھا کمبینیشن ہمارا بنا ہوا ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلدی ہم اس سے بور ہونے لگیں, یہ لانگ لاسٹنگ چلے گا. چلیں جی, بیسٹ آف لک فار یور ڈرون کاسٹ. تھینک یو جی. تو اب آ جاتے ہیں فائیور پہ, جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فائیور پہ آرڈرز نہیں آتے ہیں, کیا وجہ ہے, کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے, کیوں پھنس جاتے ہیں آ کے اس سوال پہ؟ سر کہتے ہیں اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اچھا. اور یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن اکاؤنٹ بنایا, دوسرے دن ان کا میسج آیا ہوتا ہے کہ سر آرڈر نہیں آ رہے. میں نے کل ڈی جی خان میں مبین ہاشمی کا جو ڈرون کاسٹ کیا, اس نے پروفائل بنائی 2015 میں, اس کو آرڈر آیا 2016 کے اینڈ میں, فرسٹ آرڈر 1 سال بعد. 1 سال بعد. وہ بیچارہ وہ کہتا ہے میں مرتا کیا نہ کرتا, میں بیٹھا رہا, مجھے امید کی ایک کرن نظر آ گئی تھی اس میں, اور میں اس پہ اس کو امپروو کرتا رہا اپنی گگ کو. ایک کام نہیں کر رہی, دوسری کام نہیں کر رہی, میں کرتا رہا اس چیز کو, ٹیسٹنگ کرتا رہا, ریسرچ کرتا رہا. لیکن کہتا ہے جو پہلا آرڈر آیا نا, اس کلائنٹ کو میں نے اس کے پاؤں بھی پکڑے, اس کا سب کچھ کیا, اس سے میں نے 5 آرڈر نکلوائے. ٹھیک ہے, اس نے کیا. اب اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. ایک کہانی مجھے یاد آ گئی, ایک دیہاتی عورت کی. اور دیہاتی عورت, اب آپ کو میں پیچھے لے چلتا ہوں 1990s پہ. اب اس وقت جو ٹی وی ہوتے تھے بلیک اینڈ وائٹ ہوتے تھے, ادھر CNN اور PTV یہ 2 چینلز ہوا کرتے تھے. اب CNN پہ اس وقت انگلش کی موویز چلتی تھیں. اب وہ عورت دیکھتی تھی کہ یار یہ پتلے کیا کر رہے ہیں, یہ کون سی زبان بول رہے ہیں, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اس عورت نے یہ بانپ لیا کہ یار یہ انگلش جو چیز ہے نا, یہ آگے جا کے فیوچر میں امپیکٹ ڈالے گی. اب وزڈم اور اس کی فار سائٹنگ, اس کو دیکھیں, اس نے کتنا صبر کیا. اس نے یہ سوچ لیا کہ جو میرے بچے ہوں گے نا, ان کو کم از کم یہ لینگویج آنی چاہیے, کیونکہ فیوچر میں لوگ بیٹھ کے انگلش میں بات کریں گے, انگلش بولیں گے, اور انگلش ہی راج کرے گی. اب اس نے یہ مائنڈ میں رکھ لیا. اب اس کا ایک بیٹا جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ہے, اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے. کیا بات. اس کی دوسری بیٹی جو ہے پروفیسر ہے, اور اس کا ایک بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا. واہ کیا بات ہے, سنا دیا آپ نے کہ یہ کہانی جو ہے واقعی یہ صبر اور یہ اس کی فار سائڈنگ. ٹھیک ہے, اس وقت اس کو تو سہولت نہیں تھی نا, اس نے زیور بھی بیچے, اس نے زمین بھی بیچی, لیکن اس نے اپنی اولاد پہ انویسٹ کیا. ٹھیک ہے, صبر کے ساتھ کیا. اب وہ ادھر اپنے خاوند کے ساتھ لڑ پڑتی کہ مزید سیکھنا ہے, تو ان کے بس کی بات نہیں تھی, کیونکہ اس وقت نالج اتنا اویلیبل نہیں تھا. آج تو نالج آپ کے فنگر ٹپس پہ, ابھی ٹائپ کرو جو مانگنا, چیٹ GPT آ گیا جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اسکل سیکھنا اور فائیور پہ جا کے؟ سر یہ ہر کسی کی بس کی بات ہے آج کل کے دور میں, لیکن اس کے لیے صبر بھی چاہیے.
ایسا نہیں ہے. اب لوگو ڈیزائن میں یہاں پہ ہمارے جو مارکیٹ میں جو انسٹرکٹرز اویلیبل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سا قصور ان کا بھی ہے. اب جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بنی ہوتی ہیں دن کے $100 کمائے, 2 دن کے $20 کمائے یا $200 کمائے یا $30 کمائے. اب ایک بیچارہ بندہ وہ دیکھتا ہے $10 انٹو 250 یہ تو وہی $2500 بن گیا, یہ تو میں ادھر پورا 8 گھنٹے کام کروں تو وہ ٹھک کر کے نا جاتا Fiverr پہ اکاؤنٹ بناتا ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ IT سے نہیں ہے, اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے, آپ نے کہیں پہ انٹرنشپ لینی ہے, کسی مینٹورز کے پاس جانا ہے. دیکھیں ہر مشکل کام آسان ہو سکتا ہے پلاننگ کر کے. اچھا میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ آپ نے کہا جی ٹریننگ لو, یوٹیوب پہ کورسز پڑے ہوئے ہیں, پھر فری لینا ہے کہ پیڈ لینا ہے؟ فری کس کو لینا چاہیے, پیڈ کس کو لینا چاہیے, اس پہ روشنی ڈالیں ذرا. سر میں جب پروگرامنگ کرتا تھا نا میں پہلے کوئی کورس نہیں دیکھتا تھا. میرے جو استاد محترم تھے سر ادریس نا, وہ دیتے تھے ڈاکومنٹیشن. بھائی یہ ڈاکومنٹیشن پڑھو ہفتے بعد ہم نے پروجیکٹ بنانا ہے. اب جو بندہ ڈاکومنٹیشن پڑھ لے وہ کمپنی کی طرف سے ہے نا, وہ پڑھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے, مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے, مسئلہ وہاں پہ ہے کہ آپ کی بنیاد کیسی ہے. اب آپ کو گرافکس کی نہ کلر نالج کا پتہ ہے, نہ اس کے استھیٹکس کا پتہ ہے, نہ فونٹس کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے صرف السٹریٹر کا نام سنا ہوا ہے اور آپ جو ٹیوٹوریل دیکھتے اسی طرح لائنیں کھینچ کے کہتے ہیں میں گرافک ڈیزائنر بن گیا. تو ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, اور پریکٹس وہ 6 مہینے سے 1 سال, ٹھیک ہے. آپ اگر گرو کرنا چاہتے ہو نا ایک اسکل میں, تو پہلے تو یہ دیکھو کہ یار اس اسکل کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس اسکل کے اوپر بندے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب کانٹینٹ رائٹنگ بہت ایزی تھنگ تھی, تو وہ تھرڈ Fiverr پہ گگس بن رہی تھی. اس کے بعد لوگو ڈیزائن تھی تو اس کی بھی بن رہی تھی. پھر ہوا کیا, مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی, اور ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلا کہ جن لوگوں نے لوگو ڈیزائن پڑھانا سکھایا تھا, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی دن کے $50 کما لو لوگو ڈیزائن سے. تو لوگو ڈیزائن سب کو ایزی لگتی ہے. لوگو ڈیزائن ازنٹ این ایزی تھنگ. میرا بلال حیدر سے ہوا ڈرون کاسٹ, اور انہوں نے $1 ملین کمائے ہیں Fiverr سے. لیکن ان کی ریسرچ دیکھیں, اس نے بائر کی سائیکالوجی کو پڑھا ہے کہ میرے بائر کی سائیکی کیا ہے, ٹھیک ہے. اتنا میں بہت سے ڈیزائنر سے میں نے کی ہے بات چیت, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بائر کی سائیکالوجی کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بائر کی سائیکالوجی پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سائیکالوجی کو میں نے ٹارگیٹ کیا کہ میرے بائر کو بیسیکلی چاہیے کیا, میں نے کون سے بائر کو ٹارگیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے $1 ملین تو ایسے نہیں آیا نا. صحیح بات ہے. پھر اس نے ریسرچ اتنی کی اور ایک یونیک کنسیپٹ کے ساتھ مارکیٹ میں انٹر ہوا. جیسے میں پسند کرتا ہوں یونیک کنسیپٹ, واٹر کلر لوگو. اب واٹر کلر لوگو اس کا ایسا چلا کہ اس کی گگ کبھی نیچے جاتی ہی نہیں ہے. لوگو ڈیزائن کیٹیگری میں وہ ٹاپ پہ بیٹھا رہتا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ٹاپ پہ ہی رکھے. تو مین چیز ہے کہ آپ چیزوں پہ ریسرچ کریں. وہ تو ریسرچ کریں, پر ایک نیا بچہ جو ہے نا وہ باتیں ٹھیک ہے آپ کی ایکسپرٹ بننا ہے کیا ہے, وہ تو پھر لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی بتاؤ ٹائٹل کیا ہوگا, ڈسکرپشن کیا ہوگی, پکچر کیسے ہوگی. اس سے بھی پہلے یہ چیز ہے کہ ایک چیز آ گئی, ایک گگ بنا دیا, دوسرا بنا دیا, تیسرا بنا دیا, پھر آپ اس کو چینج کرتے رہیں, ویریشن لاتے رہیں. وہ ٹائم پیریڈ, وہ آپ کی اٹینشن, وہ آپ کا سیکھنا چاہے فری سے چاہے پیڈ سے, اس کے اوپر اپلائی کرنا, اس چیز پر لگے رہنے کا جو جذبہ ہے وہ کما کے دیتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر میں اپنے پوائنٹ پہ اسٹینڈ بائی رہوں گا. ریسرچ از امپورٹنٹ تھنگ. آپ ریسرچ کر لیے, اس کے بعد آپ نے کسی مینٹور کے ساتھ لگنا ہی لگنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کسی کے ساتھ کام کرو گے نا, آپ کو ورک پروسیس کا پتہ چلے گا, فلو کا پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ گھر میں ہی بیٹھے ہو تو آپ کھوئیں گے منڈے کو, آپ کی سوچ بڑی لمیٹیڈ ہے. چلے یہیں سے میں پوچھتا ہوں جی, آپ لوگ رکھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, جیسے میرے پاس بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک بندہ ایک میسج کرتا ہے آپ کو, جی سر مجھے رکھ لیں, انٹرنشپ پہ رکھ لیں یا کسی بھی چیز پہ رکھ لیں. آپ اس بندے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جی یہ چیز ہو تو میں اس کو فوراً کہیں بھی دنیا پاکستان کے کونے میں ہوگا میں اپنے پاس بلا لوں گا؟ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو اس کی اس چیز میں مجبوری سے آ رہا ہے, شوق سے آ رہا ہے. اگر ان دونوں میں وہ کہتا ہے کہ میں مجبوری سے آ رہا ہوں تو میں اس کو کبھی نہیں رکھتا.
اگر وہ شوق سے آ رہا ہے تو اس کی مجبوری میں پوری کر دیتا ہوں. دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس بیسک نالج ہے کہ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہم ہائرنگ کر رہے تھے تو میں 3 دفعہ انٹرویو کی کال دے چکا ہوں اور 3 دفعہ ایک لڑکا پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے لیکن وہ آ جاتا ہے انٹرویو میں. تو اس کے پاس نا اگر میں کانٹینٹ رائٹنگ کی جاب کی دے رہا ہوں تو اس میں آ جاتا ہے, اگر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی دے رہا ہوں تو اس میں آ جاتا ہے, اگر میں اب اس میں لگن ہے لیکن اس کی مجبوری ہے. کیا وجہ, مطلب وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے. وہی لگ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ بس اپنا سر چھپانا چاہتا ہے ادھر. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ایک بندے کا اپنا شوق ہو, ٹھیک ہے, اپنے شوق کو لے کے وہ کیری کر رہا ہو تو وہ ٹھیک بندہ ہے, کیونکہ وہ پھر جذبے سے کام بھی کرے گا اور وہ اپنی منزل تک پہنچ بھی جائے گا. لیکن ایک بندہ جو پیسوں کے لیے کام کر رہا ہے وہ کبھی ادھر چھلانگ مارے گا, کبھی ادھر چھلانگ مارے گا, کبھی ایک کشتی میں کبھی دوسری کشتی میں, تو بس 2 کشتیوں کا سوار پھر چڑھ جاتا ہے, وہ منزل تک نہیں پہنچتا. ٹھیک, باتیں تو بڑی بڑی آپ نے کر دی ہیں. آخر کار تو آپ فائیور کے نوکر ہی ہوئے نا. سر پہلے آپ نوکری کی ڈیفینیشن بتا دیں, ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے گی. نوکری کی ڈیفینیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ 9 to 5, ایک سیلری 10% ہر سال بڑھے گی, کچھ بینیفٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ میں ایک اماؤنٹ ملے گی. یہ نوکری ہوئی. اب آپ بتائیں کہ میں کس حساب سے فائیور کا نوکر ہوا. یعنی کہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم میں کام کرنا ہے, فائیور آپ کو دن رات جگا کے رکھتا ہے اور پھر آپ کو ایک پیسے آپ کو ڈیل کے بعد ملتے ہیں. سر فائیور ایک پلیٹ فارم ہے. یہ ایک بڑی غلط مت فائیور کے بارے میں لوگ دے رہے ہیں کہ آپ فائیور کے نوکر ہیں. میں وہاں فائیور کے لیے کام نہیں کرتا, نہ فائیور کے دیے ہوئے پروجیکٹ پہ کام کرتا ہوں, نہ فائیور مجھے کچھ پے کر رہا ہے. میں الٹا فائیور کو پے کر رہا ہوں 20% کہ آپ مجھے کلائنٹ کے ساتھ 1 to 1 کرو, میں اگر مجھے پروجیکٹ ملتا ہے آپ مجھ سے 20% لے لو. ٹھیک ہے. تو اب کچھ لوگ اس کو ایسے پورٹرے کر رہے ہیں کہ ہم فائیور کے نوکر ہیں اور وہ ظالم ہیں اور پاکستان کا نظام ادھر چل رہا ہے اور نیوٹرلز ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیوٹرل جسے چاہیں صحافت سے نکال دیں اور جسے چاہیں چینل میں انٹری دے دیں. پالیٹکس لے آیا. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ فائیور ایک پلیٹ فارم ہے, ان کی ٹرم اینڈ سروسز ہے. اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں, فالو کرنی بھی ہیں کہ جب آپ جوائن کر رہے تھے, سائن اپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نیچے ٹک پہ کلک کرتے ہیں کہ بھائی آئی ایگری ود دیئر ٹرم آف سروس. جب وہ ایگری کر لیتے ہیں نا آپ, تو آپ کو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب مسئلہ پاکستانی عوام کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ٹرم آف سروس کے ایگریمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہوتی کیا ہے. تو اس میں وہ پلیٹ فارم استعمال کرنے کا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے پورا. وہ بندہ 1-2 دن لگا کے اس کو پڑھ لے تو کوئی دقت ہی نہیں آنی. اور جب آپ پلیٹ فارم کے ٹرم آف سروسز کو وائلیٹ نہیں کرتے تو آپ کی پروفائل سسپینڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب ہر ایک جگہ کا اپنے کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی میں جاؤں اور میں جو کرتا پھروں, جو دندناتا پھروں اور وہ چھوڑی رکھیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہر جگہ پہ ایک اصول, ایک ضابطہ, ایک قانون ہوتا ہے جس کے ماتحت وہ لوگ ہوتے ہیں. اب فوج میں اپنے قانون ہیں, پولیس کے اپنے قانون ہیں, عدالت کے اپنے چکر ہیں, سیاستدانوں کے اپنے رول ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ رولز پہ فالو کرنے کو نوکری نہیں کہہ رہے. اچھا میں آتا ہوں اس طرح. جب بائر کے ساتھ میری ڈسکشن ہوتی ہے تو بائر سے پیسے ہولڈ کرتا ہے فائیور. ٹھیک ہے. وہ ایز اے سیکیور, مجھے سیکیور کرنے کے لیے اور بائر کو, دونوں کو سیکیور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہم بزنس کر رہے ہیں ادھر, ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کلائنٹس کو, نہ کہ فائیور کو. تو فرسٹ آف آل فائیور کا نوکر نہیں ہوا. پھر فائیور میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ 9 to 5 جاب کریں, یہ بھی نہیں لکھا ہوا. فائیور نے یہ بھی نہیں کہا ہوا کہ بھائی آپ کو میں انسینٹیوز دوں گا 1 سال بعد, کبھی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. آپ نے سروس پرووائڈ کر کے منی ارن کرنی ہے بائر سے. ٹھیک ہے. اور وہ تھرو پائنیئر پھر بینک آپ کو پہنچ جائیں گے. لیکن یہ ہرگز غلط ہے کہنا کہ میں فائیور کا نوکر ہوں, یا وہ سیلر جو کہ فائیور پر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے فائیور کا نوکر ہے. چلیں جی, نوکر تو نہیں ہے, پر یہ بتائیں کہ فائیور
کیا لائف ٹائم چلنے والا ہے, ہمیشہ زندگی میں چلتا ہی رہے گا اور کوئی اور کام نہیں ہوگا, اور فائیور پر ہی ڈپینڈنٹ رہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ فائیور پر ڈپینڈنٹ سوللی نہیں رہا جا سکتا, انڈیویجولی نہیں رہا جا سکتا. اگر تو آپ فائیور کو اکیلے لے کے چلنے کا لائف ٹائم سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے. ٹھیک ہے. ایسا میں جب تھا اپنی یونیورسٹی ٹائم میں تو میں فائنل پروجیکٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا, تو وہ ایک ٹیچر مجھ سے پوچھتا ہے, میں پروگرامنگ کے ساتھ اس قدر عشق میں تھا, وہ ٹیچر مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ وڈ یو ڈو اٹ, تو میں اس کو جواب میں کہتا ہوں آئی ول ڈو اٹ تھرو PHP. تو وہ کہتا ہے یار یہ نہ بتاؤ کہ کس کوڈنگ لینگویج میں کرنا ہے, یہ بتاؤ کہ پروسیس کیا ہوگا, فلو کیا ہوگا تمہارا, اس کو کیسے ہینڈل کرو گے. تو یعنی وہ چیزیں تو شروع میں جنون کی حد تک بندہ چلا جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, لیکن جب ریئلٹی چیک لگتا ہے نا اور جب ٹائم گزرتا ہے تو وہ چیزیں کیری آن نہیں کی جا سکتی. اگر میں پروگرامنگ کر رہا ہوں تو میکسیمم میری پروگرامنگ لائف جو ہے 10 ایئرز ہوگی یا 12 ایئرز ہوگی, اب میکسیمم 15 ایئرز ہو جائے گی. اس کے بعد میں پروگرامنگ سے کنٹینیوس پروگرامنگ سے میں فیڈ اپ ہو جاؤں گا, مجھے آبویسلی پاتھ چینج کرنا پڑے گا, میں کسی فزیکل بزنس کی طرف جاؤں گا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو جن لوگوں نے میرے ساتھ اکٹھے کیریئر شروع کیا تھا بینگ پروگرامر, وہ پروگرامنگ کر رہے ہیں, لیکن اب ان کی کالیں وصول ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وی آر لوکنگ فار اندر وے. ٹھیک ہے, اور اندر وے کے لیے پھر آپ کو فزیکل بزنس ہی نظر آتا ہے جا کے آگے. تو ہاں اب آپ انڈیویجولیٹی سے نکلتے ہو. اب میں اس کو 3 کلاسز میں ڈالتا ہوں. اب انڈیویجولیٹی سے نکل کر بزنس کی طرف جانا یا مینجمنٹ کی طرف جانا یا ٹیم بلڈنگ کی طرف جانا, وہ 3 اسپیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے لوور کلاس سے اٹھ رہا ہے. اب جو لوور کلاس سے اٹھ رہا ہے تو اس کے گھر کے اس کے بہن بھائی بھی ہوں گے. جب اس کے پاس پیسہ آئے گا, اب کچھ انفلوئنسر فرماتے ہیں کہ بھائی گھر میں اپنے پیسے کا ذکر نہ کرو, بھائی آپ نہ کرو ذکر, لیکن آپ کو وہ آپ کا ضمیر نہیں چھوڑے گا, وہ جھنجھوڑ کے رکھ دے گا کہ یار میرے ماں باپ اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, میری یہ بہن کماری بیٹھی ہوئی ہے, اس کی شادی کروانی ہے, یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, اس کو کوئی روزگار لگا کے دینا ہے. ٹھیک ہے, میری امی کی طبیعت خراب ہے, اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جا, میرے پاس پیسہ ہے نا, اب پیسہ آ رہا ہے نا, تو وہ پیسہ آپ نے صرف کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ کرتے کرتے آپ انڈیویجولیٹی میں اور جنون میں جذبے میں ہیں, لگن سے کام کر رہے ہیں. پہلے 3 سال جو ہے نا آپ نے وہ لوور کلاس سے نکلنا ہے. پہلے 3 سال آپ جدوجہد میں لگے رہو گے, ایک پہاڑ پڑا ہوگا آپ کی کمر پہ, آپ اس کو کھینچ رہے ہوگے اور آپ کو باقاعدہ فیل ہے. میں جو کہتا ہوں نا, لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ بندہ سب کچھ کر لے اور کسی کو پتہ نہ ہو, وہ چل رہا ہو اپنے آپ کو اور اس کو فیل آ رہی ہو کہ یار آئی ہیو ڈن اٹ. وہ لمحے پھر آپ کو 3 سال بعد آئیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ ادھر سے نکلے, آپ ٹیم کی طرف پھر بڑھو گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ٹیم آنے سے آپ کام سے ہٹ جاؤ گے, وہ اوپر سے آپ پہ اور لوڈ بڑھے گا. ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ آفس پالیٹکس کے بھی چکر کاٹو گے, آپ نیگیٹیوٹی بھی فیس کرو گے. ٹھیک ہے, تو ٹیم کو ایک سرٹن اماؤنٹ بھی دینا, ان کو سر پہ بھی نہیں چڑھانا, ان کو مینیج بھی کرنا, ان کو ساتھ بھی لے کے چلنا ہے. آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز اور لیڈرشپ کیسے کی جاتی ہے اس کا بھی آئیڈیا ہوگا. تو اگر تو بندہ مڈل کلاس مینجمنٹ ٹیم مینجمنٹ پہ 3 سالوں بعد نکلتا ہے تو اس کو 2 سال ان کھاتوں میں لگ جانا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ کہے گا کہ یار آئی ایم ناؤ مائی اون باس, ہر فری لانسر نہیں کہہ سکتا, وہ کہے گا 7 سال بعد. صحیح. اب اس کو کیٹیگرائز کر لیں. اب اس کو کیٹیگرائز کریں کہ ایک بندہ مڈل فیملی سے اٹھا, ان کے پاس کچھ ریسورسز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا پروسیس 5 سال کر لیں. اب ایک بندہ اٹھا ہائی کلاس سے جن کے پاس پیسہ وافر مقدار میں, تو وہ تو فرام پہلے ایئر مہینہ وہ ساری چیزیں ہاں وہ کر لے گا ایزیلی, اور وہ اپنے آپ کو بی یور اون باس. لیکن یہ کہنا ہرگز غلط ہوگا کہ فری لانسر بنتے ہی بی یور اون باس, یہ بہت غلط ٹرم ہے. اس کو ریکٹیفائی کرتا ہوں میں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لائف ٹائم اس کی لائف ہی اسے سمجھائے گی کہ جی کیسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اسکیل کرنا ہے. اب لائف ٹائم والا کوشچن تھا. اب 10 سال اس نے انڈیویجولیٹی میں کیا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اصبر بھائی, مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ ان سے پروفائلز بھی چلی گئیں, انہوں نے
کوئی مینجمنٹ بھی نہیں کی, اور انہوں نے پراپر طریقے سے پیسہ بھی نہیں سیو کیا, اور رینی ڈیز کے لیے ان کا کوئی غم و فکر نہیں تھا. انہوں نے ٹائم انجوائے کیا, لیکن ٹائم انجوائے کرنے اور مینجمنٹ اور پلاننگ یہ ضروری ہے, اور اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ اپنے وہ برساتی کیڑے نہیں ہوتے وہ جن کو پر لگ جاتے ہیں, وہ حساب ہوتا ہے فری لانسر کا. پھر یعنی کہ وہ ٹمپریری اس کو انجوائے کرتے ہیں, پلاننگ میں نہیں انویسٹ کرتے. پلاننگ میں نہیں انویسٹ کرتے. پلاننگ بہت ضروری ہے, کیونکہ پلاننگ کے ذریعے سے آپ ہر مشکل حالات سے نکل سکتے ہیں. فائیور کی بات ہو رہی ہے جی. ایک ریگولر آنے والا کوشچن, ابھی ہماری پوڈ کاسٹ پہنچ گئی کسی ایسے بندے پر جس نے فائیور کا نام پہلی دفعہ سنا, فری لانسنگ کا نام پہلی دفعہ سنا, لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اب کامنٹ آ گیا اس کے نیچے اور آئے گا, میں کو پورا نہیں دیکھتے, وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, فائیور کتنے دن میں سیکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دیں. فائیور ایک دن میں سیکھ سکتے ہیں. اچھا. ہاں, لیکن آپ کی ول ہو. ٹھیک ہے, آپ کی ایجوکیشن سیکھ سکتے ہیں. کمانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اب یہ نصیب کی بھی بات ہے نا. اب آپ نے کتنی ریسرچ کیا ہے اس پہ بھی میٹر کرتا ہے. اب آپ کون سی اسکل پرووائڈ کر رہے ہیں, اس پہ کون سی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس پہ. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ جائیں اس وقت, جس وقت بھی یہ ہمارا پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے, میں آپ کو کہوں جائیں اے آئی کی چیٹ بوٹ کی سروس دیں فائیور پہ, یار ود ان 3-4-5 ڈیز میں آپ کو آرڈر نہ پڑا جو کہتے ہیں کیوں, وہ ہائی ڈیمانڈ سروس ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہر کسی کو نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب جو آسان طریقے ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. کمیونٹی کو تباہ کرنے میں نا یوٹیوبرس کا ہی بڑا آتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی ہوں, لیکن میں نے ہائی ٹکٹ اسکل سکھائی ہے. میں نے جو کورسز دیے, میں نے پریمیم لیول کا ان ڈیپتھ کورس دیا فائیور کا. وہ اسی لیے دیا کہ سادی زبان میں اپنی اردو میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں, یا جن کو کوئی پرابلم ہے ان کو سمجھا سکوں. پھر میں نے اپنا ایک دوسرا ورژن جو گل خان کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ بھی اسی لیے میں انٹروڈیوس کروایا کہ تھوڑا سا فنی ہو کے لوگوں کو سمجھا دوں. پھر میں نے جو ہے تو ویب فلو کا کورس دیا. اب ویب فلو کی اتنی ڈیمانڈ ہے نا لالا, کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے 2 گھنٹے کا ٹیوٹوریل دیکھنا ہے تو وہ تو ٹائم لے گا. اس کو تو ایزی تھنگ چاہیے, 5 منٹ کی ویڈیو میں اس کو جو ہے نا تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, اس کو وہ جذبہ چاہیے ملینئر والا, وہ فیل آنی چاہیے. نہیں, وہ نہیں کر سکتا. وہ مینٹلی لوگ نا پریپیئر نہیں ہوتے. اب فائیور کا نام سن لیا, پیسے سن لیے, ٹھیک ہے جی موٹیو, ہاں جی کل سے میں کام کروں. اب اسکل سیکھنے کی باری آئی, ویڈیو دیکھنی پڑ گئی لمبی کسی کی, تو وہاں پہ پھر نہیں ہو رہا. اب یہ ٹرینڈ پھر یہ بنتا ہے کہ وہ پھر آتے ہیں کمنٹ دینے کے لیے کہ بھائی یہ سب فضول ہے, سب بکواس ہے, یہ سارے مل کے جھوٹ بول رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. نہیں, میرے پہ کوئی کمنٹ کرتا ہے نا, میں اس کے گھر بھی جاتا ہوں, دروازہ اس کے دستک دیتا ہوں, بھائی نکل باہر, کہاں پہ میں نے فضول بات کی ہے, میں نے یہ کورس دیے تو نے دیکھے, وہ کہتے نہیں دیکھے. تو بھائی جب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ چیز یوزفل ہے, میں نے سرور مینجمنٹ کا کورس دیا خرم شہزاد بھائی سے, میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس دیا, ٹاپ ریٹڈ سیلر لڑکے سے میں نے وہ کروایا, اتنا اچھا رسپانس. اور یہ سارے اسکلز جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ ہائی ڈیمانڈ اسکل ہیں اور بڑا اچھا پے کرتے ہیں. سر ویب فلو کی ایک ویب سائٹ کا جس انسٹرکٹر نے چارج کیا, باقاعدہ میں نے ان کے اپ ورک کے پروجیکٹ کھول کے دیکھے ہیں, $1500 سے کوئی بھی نیچے نہیں. وہ کہتا بتانا نہیں, اب بتا دیا. آپ کے ملتان کا لڑکا ہے, نام مجھ سے بھول گیا ابھی, ان کا میسج بھی آیا ہوا تھا. وہ لڑکا $3,000-4,000 ایک سمپل ویب سائٹ کے لے رہا ہے. بالکل ایسا. حسیب اور نام لے دیا آپ نے بیچارے کا, اب اس کا پتہ نہیں کیا ہوگی وہاں پہ. اچھا, میں حسین بولتا ہوں, وہ ہے حسیب. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ لڑکا وہ اس نے جب یہ کورس دیکھا کہتا ہے جی بھائی کمال کر دیا, سارے یوٹیوبر سے آپ ہٹ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا کورس دے دیا. لیکن اب انفلوئنسرس کو بھی دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کرتے ہیں. کرو بھائی, اچھا بھائی جو اچھا کام کر رہے اس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں, ادھر جا کے منت ترلے کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی یار پروموٹ کر دو. میں نہیں کرتا کسی کو. مجھے لوگ کہتے ہیں سر آپ کی اپروچ ہے, آپ جائیں اس کے ساتھ کریں, اس کے ساتھ کریں. میں نہیں کہتا ان کو. ٹھیک ہے, وہ بس میری اپنی ایک اکڑ ہے, یا انا کہہ لیں یا ضد کہہ لیں یا بیوقوف
کہہ لیں کہ یار بیوقوف ہو کے نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے, پر اگر کوئی کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے کسی بھی شیپ میں تو پھر اس کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے, کہیں نہ کہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کی کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے, اس کو آن ادر ہینڈ میں ہر ایک کو جو اچھا کام مجھے لگتا ہے میں ٹکا کے پروموٹ کرتا ہوں. لیکن ادھر یہ یار اس کو سبسکرائبر مل جائیں گے, یہ آگے نکل جائے, کام اچھا ہو رہا ہے, کام تو بھائی میرا اچھا ہو رہا ہے, دیر سویر اپنی جگہ میں نکلوں گا انشاءاللہ. بس یہ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا, یہ ٹائم ٹو ٹائم لوگ سمجھ جائیں گے آخرکار, کیونکہ اکیلے مسجد کی اینٹ بن جائیں گے تو اس کا کچھ نہیں فائدہ ہونے والا. اکٹھے ایک ساتھ ہی گرو ہو دیں گے تو جلدی گرو ہو جائیں گے, ٹائم بچ جائے گا. بالکل. اور جس دن یہ سمجھ آ گئی اس دن وہ جو کمرے میں بیٹھ کے جو بمبارڈمنٹ کر رہے ہوتا ہے نا کمنٹس کی, وہ بھی سکون میں آ جائیں کہ بھائی اس پہ کچھ نہیں رکھا ہوا, صرف وہ تھوڑی سیٹسفیکشن ہوگی کہ بھائی میں نے اس کو جو ہے کوئی بات کہہ دی, اس سے زیادہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کمنٹ کرتا بھی ہے تو بھائی لیجنڈ پرسن ہوں, میرا فائبر کا کورس پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے میں نے اسکلس کا کورس دیا ہوا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ, ویب فلو بگنر, ویب فلو ایڈوانس بھی کروا دیا اب, ٹھیک ہے. سرور کا کورس ہے, اب اس کے پیچھے لوگو اینیمیشن کا, شارٹ ویڈیو ایڈیٹنگ کا, ریلز کریشن کا, یہ سارے پائپ لائن میں پڑے ہوئے ہیں. اور میں نا در بدر کی ٹوکریں کھا رہا ہوں, ڈرون کاسٹ کیے جا رہا ہوں. ڈرون کاسٹ آپ کر رہے ہیں, آپ کورسز بھی بنا رہے ہیں. ہاں اب کورسز بنائے ہیں, میں کیا بھی دوں گا, جا کے دیکھ لیں جی, بڑا اچھا انہوں نے کانٹینٹ بنایا ہے, پر کوئی سکسیس اسٹوری بتائیں تاکہ ان کا یہ موڈ بنے کہ بھائی ہاں جا کے ہم واقعی دیکھیں اور پھر کچھ رزلٹ بھی آتا ہے. سر سکسیس اسٹوری مائی سیلف, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میں اپنے ویڈیوز میں یہ بتاؤں, لیکن اب آتے ہوئے نا ڈرون کاسٹ جو سیزن 2 ہم نے شروع کیا, ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی لوگ انسپائر پیسے سے ہی ہوتے ہیں. ایسی اب میں نے پیسے بھی لیجٹ طریقے سے کمایا. ابھی آپ کا یہ ویڈیو جائز کہ تھمب نیل پہ میں جب 15 کروڑ لکھوں گا تو پھر آپ دیکھیں اس پہ ویوز کہاں سے آتے ہیں, اور جب میں لکھوں گا جی آئے فائبر سیکھیں تو آپ دیکھ لیں اس کی ویوز کا کمپیریزن ہی زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو اس لیے سکسیس اسٹوری بتائیں. سکسیس اسٹوری جو تھی میرے پاس, میرا سلمان جیلانی, وہ اب ماشاء اللہ سے اچھے پیسے کما چکا ہے. ہمارے سامنے اس سائڈ پہ کھڑے ہیں الیاس, یہ $25,000 پہ اپنی پروفائل بند کر کے انہوں نے فائبر کو خیر آباد کہا کہ نہیں, دیٹس ناٹ مائی پروفیشن, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کیری اٹ بیکاز اٹس گیونگ می اسٹریس. ٹھیک ہے, پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ آپ سکسیس اسٹوری لیتے ہیں کہ اس کو فیلئر اسٹوری لیتے ہیں. میرا جو اپنا کزن ہے وہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے, اٹک کے ایک لڑکا ہے, اٹک کا, اس کے پاس 2 فائبر کے ٹاپ ریٹڈ سیلر کے اکاؤنٹ ہے, وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. 150K دونوں سے کمائے ہوئے ہیں. اس نے مجھے اسکرین شاٹس بھیجی ہوئے ہیں, اس نے مجھے باقاعدہ ویڈیوز بنا کے بھیجی ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے میں ویلنگ ہوں کہ میں اپنے آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو میں پڑھاؤں. لیکن میں نے کہا کہ بیٹا چینل کے توسط سے پڑھاؤ گے نا ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے, کیونکہ یہ میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں ان لوگوں کو برداشت کر رہا ہوں. اور یہ جو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں, نہیں کرتے نا, سپورٹ نہیں کرتے. سپورٹ کیا ہوتی ہے کانٹینٹ کریٹر کی, کہ اس کو اپریشیٹ کر دو, اس کو شیئر کر دو, بالکل خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو لوگ کر رہے ہیں تو وہ تو دل سے کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں کر رہے تو ان سے حرکت کریں, کیونکہ ان کا کچھ نہیں جاتا, میرا پسینہ نکل جاتا ہے. اصبر بھائی یہ ہے, کیونکہ میں نے بھی جتنا کانٹینٹ بنایا ایجوکیشنلی بنایا, اور اس طرف آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ذرا زیادہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے. وہ بنانا, جس طرح آپ جیسے لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کہ آپ جیسے لوگوں کو بتایا جائے, راستہ دکھایا جائے کہ بھائی یہ باتیں سنو, یہ اسٹوری. وہ ہم زیادہ ٹائم ملتا ہے ہمیں ذرا پوڈ کاسٹ میں, ہم ذرا اور ڈیپتھ میں بندے کی جان پہچان کراتے ہیں, تاکہ لوگوں کو اس طرح بھیجا جائے کہ بھائی آپ نے جس طرح بتایا, جتنی بھی کہانیاں سنائیں, اب اس میں سے اگر ہم کچھ لوگوں کی ہی زندگی بدل سکیں تو بس یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے اور اسی پہ چلنا چاہیے. اب یہ تو میں نے چند ہی سنائی ہیں, میرے پاس بہت سے ایسے پڑھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کے, میری باتیں سن کے, میرے سے نالج لے کے وہ کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کتنی چاہ ہے. ٹھیک ہے, کتنی وہ محبت کرتے ہیں کام سے, اپنے کام سے, پیسوں سے نہیں. ٹھیک ہے, کانٹینٹ کریشن میں کل آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کانٹینٹ کریٹ وہ کرے جس کے پاس پیسہ ہے, ایسے ہی, اور وہ کانٹینٹ کریٹ کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ اس سے پیسہ کمائے. ایسے ہی, ٹھیک ہے, تب جا کے نا کانٹینٹ بنے گا. اب نہ میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں, نہ آپ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اور آپ نے اوپر سے مونیٹائزیشن بھی آف کر رکھی ہے. وہ اس لیے ہے نا کہ میں سوچتا ہوں کہ بھائی جب جیب میں پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے اور میں صبح ڈبل روٹی لینے جانا ہے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا, میرے دماغ میں ڈبل روٹی پھنسی ہوئی ہوگی تو میں کیسے سوال کروں گا؟ ایسا ہی تو پھر جیب میں پیسے ہوں گے تو ہوں گے. تو مونیٹائزیشن مجھے نہیں لگتا پاکستان میں اتنے پیسے دیتے ہیں, اس لیے مونیٹائزیشن آف رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کبھی اگر اتنے پیسے دیے کہ اس سے کچھ بڑا کام ہو سکا تو کبھی آن بھی کر لیں گے. یہ خدمت خلق جو کی جا رہی ہے اس کا کیا لگتا ہے اجر ملے گا؟ دیکھیں جی کوشش ہی ہوتی ہے, باقی اجر سے بنانے والا اللہ کی ذات ہے. ہاں کیونکہ پیسوں کے لیے جب آپ کرتے ہیں شوق ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, کسی کی زندگی اگر بدل رہی ہے, مطلب یہ وہی ایڈکشن ہے جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا تو یہ مل گیا. تو ہماری بھی کبھی ویڈیو دیکھ کے آ جاتا ہے بندہ, کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ ٹرائی کیا تو ہمیں یہ کلائنٹ ملا, تو آج ہم وہاں سے وہ جذبہ ہاں ولولہ ہو جاتا ہے. بس وہی ہماری مونیٹائزیشن ہے. ہاں کسی کی دعا سے بڑی تو کوئی مونیٹائزیشن ہو نہیں سکتی نا. شاہجی بھائی آپ نے 15 کروڑ روپے کمائے ہیں اور لوگ کمانا چاہتے ہیں, ظاہری بات ہر بندے کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو ایک کام انسان کر رہا ہوتا ہے, سلو پروسیس جا رہا ہوتا ہے, وہ بڑے چھکے جو ہے نا وہ نہیں لگ رہے, وہ کیٹیگری غلط سلیکٹ ہو گئی, پھر کوئی ساتھ والا اس کا ایک اور فریلانسر ہے, اس کا کوئی بڑا اچھا آرڈر لگ گیا, اس نے اسکرین شاٹ لگا دیا, اب وہ سمجھ رہا ہے میں غلط کام میں پڑ گیا ہوں, وہ صحیح کر رہا ہے, ایک اور پروفائل بناؤں, اس پروفائل پہ کام کروں. تو یہ ایک جنگ ہے جو اپنے آپ سے ہے یا شاید اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہے جو کہ پتہ نہیں صحیح ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے. یہ ایک سائیکلوجیکلی زیادہ سنیریو ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصبر بھائی میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ میں کسی سے انسپائر نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. میں اپنے نصیب کا کھا رہا ہوں, میری جو تقدیر میں لکھا ہوا نا میں اس سے پڑھ کے سوچتا نا, یہ جو بچے ہیں نئے آج کل کے ان کا ایمان تو ہے نا, ایمان مفصل ہر بندہ پڑھتا ہے, اس پہ ایمان لاتا ہے, لیکن یہ چیزیں ان کو بتانی چاہیے. ہمارے نوجوان کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں. اس کو ABCD کا تو پتہ ہے لیکن اس کے ایمان مفصل کا نہیں پتہ, اس کو مطلب کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے, تو میں اس چیز سے کبھی بھی میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کہیں بھی میں نے پیسوں کی بات نہیں کی. میں نے نہیں کہا کہ میں نے کتنے $1000 کے آرڈر کیے ہیں, یا میں نے نہیں کہا کہ یار آج تو نکل گئے. ٹھیک ہے, جو لوگ اسکرین شاٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں کسی کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا بھی نہیں ہوں, نہ میں کسی سے انسپائر ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, ان ٹرم آف نالج وزڈم فارس ارننگ اگر کا پاس ہے تو میں اس کی تھوڑی طرف اس کی مائل ہوتا ہوں, وہ نالج لینے کے لیے, وہ وزڈم لینے کے لیے, وہ فارس ارننگ کا طریقہ جاننے کے لیے. لیکن اگر ایک بندہ شو آف کر رہا ہے میں اس سے کبھی بھی انسپائر نہیں ہوگا. ٹھیک, ہونا بھی نہیں چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کانفیڈنس لوز نہیں کرتے, اور آپ کا جب کانفیڈنس برقرار رہتا ہے تو آپ ڈیموٹیویٹ نہیں ہوتے. بندہ جو ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے نا وہ سیدھا سادہ کام اپنا برباد کر کے تو تباہی کی طرف نکل جاتا ہے. پر اس میں پازیٹیو اینگل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کوئی کام کر رہا تھا اور واقعی اگر تو وہ کوئی کام کر رہا تھا پازیٹیو اس نے ایٹیچیوڈ سے دیا ہے تو وہ ساتھ میں بتائے نا کہ بھائی میں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں, کوئی بھی نہیں بتاتا. آپ مجھے ایک اسکرین شاٹ نکال کے بتا دیں کہ کسی نے بتایا ہو کہ بھائی میں نے یہ فلاں اسٹریٹجی یوز کی تھی. آپ ورڈ پریس کی سروس میں بھی دے رہا ہوں, ورڈ پریس کی سروس دوسرا لڑکا بھی دے رہا ہے, اس نے اسکرین شاٹ لگا دیا $5000 کا, میں ادھر $250 کی بنا رہا ہوں ویب سائٹ. تو وہ یہ بتائے نا کہ بھائی اس نے کون سی ایسی ٹرکس یا اس نے کون سی ایسا ٹیکنیک اپلائی کیا ہے کہ اس کا آرڈر $5000 کا ہے اور میں $250 کا ہوں. یہ تو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹلی لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ پوسٹ ہوتی ہے, اور ایسی پوسٹ پہ میں ریئیکشن بھی نہیں دیتا. کیوں دوں بھائی, اب میں نے بھی کمائے ہوئے, اب جا کے میں اس کی پوسٹ کے نیچے اپنا لگا دوں تو لوگ میری طرف آ جائیں گے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہوں. اچھا یہ بتایا نا کہ آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور آپ کوئی اور بندہ بھی بنا رہا ہے, تو جو یہ ہمیں سن رہے ہیں کسی ایک سروس پہ کام کر رہے ہیں, کیا اس کو اپنے دوست کو جس کو کام آتا ہے یا سیکھ سکتا ہے اس کو بھی بتانا چاہیے یہی سروس, اور کیا اس سے کمپٹیشن ہائی ہونے کے چانسز ہے یا نہیں ہے, یا یہ لیگل پریکٹس ہے یا اس طرف جانا چاہیے؟ سر
بالکل بتانا چاہیے. ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے. بالکل ٹھیک. فائیور پلیٹ فارم میرا نہیں ہے, فائیور پلیٹ فارم اس کا بھی نہیں ہے. نہیں پتا کہ کسی کی کہاں پہ رینک ہو جائے. ٹھیک ہے, میرے سے بعد میں آنے والے رینک میں اپنا زین سعید جو ہے فائیور پہ ٹاپ ریٹڈ سیلر, اب میرے سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, میرے سے زیادہ ریویوز ہیں. اس نے مجھے, میں ایپٹا بعد میں 2018 میں اس نے کہا کہ راضی بھائی کہتا اور چھوڑو, اور باتیں چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ کہ 15 آورز کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہو. تو کہتا میں 10 آور کی بنانے لگا. میں نے کہا بناؤ. تو کہتا نہیں پھر میں جسٹیفائی کیسے کروں. میں نے کہا جو بھی آئے اسے کہو یار آلریڈی میں آور بک رہا ہوں, آپ کا آرڈر نہیں لے سکتا تو کبھی بھی نہ لو. تو ایک کائنڈ آف کلک بیٹ وہ سیٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر 15 آورز میں کوئی چاہتا ہے تو پریمیم پرائسنگ اس سے چاہتا ہے. ہاں, میں سننے والے کو بتاتے چلوں, بات ہو رہی ہے کہ 15 گھنٹے میں ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں, اور ان کا اسٹوڈنٹ ان سے کہہ رہا ہے یا ان کا جو فالوور ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ 10 گھنٹے میں کیسے بنا سکتا ہوں, کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں, کیسے بنا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو وہ ٹرک ہے ہر کسی کے پاس جس کو وہ یوٹیلائز کر رہا ہے. میں نے ان کو بتایا, میں نے اس کا راستہ نہیں روکا. میں سوچتا اس وقت کہ یار یہ تو میرے کمپٹیشن میں آ رہا ہے, آئی ایم دا اونلی کنگ آف دس کیٹیگری, اور میں اپنے ساتھ کیوں کسی کو کمپٹیشن میں کھڑا کر دوں. میں نے اسے کہا دین ایسا ایسے کر لو اور پریمیم پرائسنگ اسے چارج کرو. پریمیم پرائسنگ پہ کوئی نہیں رکھتا دل, وہ نارمل ڈیز پہ آ جاتا ہے. تو آپ کی بچت ہے اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا. اور میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ باتیں نہ بتا رہا تھا, ٹھیک ہے, میں نے بتائی ہیں, مجھے پتا کہ جائیں گی پبلکلی, لیکن یہ چیزیں جو ہیں تو میٹر کرتی ہیں, اور میں کسی کا راستہ کیوں روکوں. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ ایک سروس ہے, کچھ شارٹ ٹرم سروس ہے, کچھ بھی ہے, یہ لوگ 5-5 10 پروفائلز بنا کے ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور اسی کلائنٹ کو ایک جگہ انہی کے سیم اکاؤنٹس میں وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور وہی سروس اسے بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کے نظر میں کیسی ہے, ملٹیپل اکاؤنٹس والی؟ سر یہ اپنی انرجی ڈیوائڈ کرنے کی والی بات ہے, یہ اور کوئی بات نہیں. آپ ایک پروفائل پہ لیجٹ کام کریں, صحیح طریقے سے کام کریں, دل لگا کے کام کریں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 10 پروفائل والا میرے کمپٹیشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا. صحیح ہے, اس اسٹیج پہ بھی کہ چیلنج کرتا ہوں نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ کیونکہ اس کی انرجی اتنی ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہے. وہ تو شارٹ ٹرم میں, اور شارٹ ٹرم کا کام بھی اس کا پورٹ فولیو آگے جائے گا نہیں. اس نے شارٹ ٹرم ہی مائنڈ میں رکھ کے یہ چیز شروع کی ہوئی ہے, اس نے لانگ ٹرم لے کے چلنا ہی نہیں ہے اس چیز کو. تو وہ ایک اسٹیج پہ جا کے نا تیری بزم میں صنم نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, پھر وہ والی بات ہو جائے گی کہ کون سی پروفائل کیری کرو, کون سی چھوڑ دو. پھر وہی سوال آتا ہے نا کہ جی ایک فائیور اکاؤنٹ تھا وہ ہو گیا بلاک, پینیئر چل رہا ہے میرا, اب وہ پینیئر نئے فائیور کے ساتھ لنک کروں یا نہ کروں, اس کا جواب بھی بتائے اور سینیریو بھی بتائے. اچھا, جب ایک دفعہ آپ کا اکاؤنٹ بین ہو گیا نا, آپ نے فائیور کو ای میل کرنی ہے پھر سپورٹ پہ کہ بھائی وہ فلاں والا پائنیئر جو ہے نا اٹیچ ہے اس کے ساتھ, تو اس کو نا آپ ریموو کر دو. ٹھیک ہے, وہ ان کا ای میل اگر رسپانس آ جاتا ہے پازیٹیو تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ دوسرے اکاؤنٹ بناؤ اس کے ساتھ اٹیچ کر دو. لیکن اب دوسرا کیس انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی آئی ڈی ویریفیکیشن کر رہے ہیں. اچھا, نئے اکاؤنٹ, آئی ڈی کارڈ جو لے کر اور وہ سب کچھ ہاں ادھر پکڑ کے پکچر لے رہے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ویریفیکیشن ہو گئی, تو جب ویریفائڈ اکاؤنٹ آپ کا بین ہوگا آپ پھر اس آئی ڈی سے دوبارہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, پائنیئر بے شک کنیکٹ کر لیں, لیکن اب پائنیئر پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ پائنیئر کے اوپر جو نئے پائنیئر بن رہے ہیں ان کے فنڈز پائنیئر میں اسٹاپ نہیں کر سکتے. اچھا, وہ ڈائریکٹ ودرا ہوں گے آپ کے بینک کے, بینک کو آئیں گے, ادھر آپ ہولڈ نہیں کر سکتے. اب یہ ایک نیا ایشو کھلا ہوا ہے آج کل. تو فرسٹ آف آل ایسے کام کریں ہی نا کہ جس کی وجہ سے آپ کی پروفائل بین ہو, کیونکہ ٹرم آف سروس کے حوالے سے بھی میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپنے چینل پہ. اور پھر سوال آتا ہے نا, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا, انہوں نے اکاؤنٹ بلاک کر دیا. ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. مجھے بہت ایسے سوالات آتے ہیں, میں نے کچھ نہیں کیا ہوتا, پھر ڈگنگ آؤٹ شروع کرتا ہوں نا تو پھر کہتا ہے یار ہاں وہ ایک کام کیا تھا. میں نے کہا وہی ایک کام کافی تھا نا, جب اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے تو کیوں کر رہے ہو. وہ پہلے ریسرچ نہیں کرتے نا کہ یہ کام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ بس وہ کسی نے بتا دیا بس وہ لگا کے اور شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اب سب سے زیادہ فائیور کی نہیں بنتی ایس ایم ایم والوں سے, یوٹیوب مارکیٹنگ, انسٹاگرام مارکیٹنگ, اور ان کی بہت زیادہ, کیونکہ اب کرتے ہیں بوٹس کا کام کرتے ہیں, اور فیک کام وہ اس ٹائم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دماغ میں
کہ جب فائیور کا الگوریدم امیچور تھا, فائیور کو سپورٹ کو ہم میسج کرتے تھے کہ بھائی ریویو ریموو کر دو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو وہ ریموو کر دیتے تھے نیگیٹو. اب آپ جا کے بولو کہ ریویو ریموو کر دو, ادھر سے وارننگ آئے گی کہ آپ ریویو کو سالیسٹ یا آپ اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلیٹ فارم میچور ہو گیا نا, تو اس کی میچورنس کو سمجھو. یہ اب 2012 13 14 والا سین نہیں ہے, 15 والا, یہ اب 2023 والا سین ہے جہاں پہ چیٹ جی پی ٹی سب کے سر کے اوپر آگے بیٹھ گیا. اے آئی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ انہوں نے کانٹینٹ رائٹرس کا بیڑا تو غرق کر دیا, اور لائک کانٹینٹ رائٹرس کی طرح لوگو ڈیزائنرس کا بھی یہی حال ہونے والا ہے. لیکن لوگو ڈیزائنرس میں ایک یہ ہے کہ جو ریئل ڈیزائنر ہے, جو آرٹسٹ ہے, اس کی کریٹیوٹی کو کبھی بھی مڈ جرنی یا یہ ٹولس میچ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو پرومپٹ آپ دیتے ہیں مڈ جرنی کو یا ڈالی 2 کو یا اس طرح کی اور اے آئی پلیٹ فارمس کو, وہ سیم ایگزیکٹ جو اس کلائنٹ کے یا بائر کے مائنڈ میں یا یوزر کے مائنڈ میں جو ہے, تو وہ سیم ایگزیکٹ ریزلٹ نکال کے نہیں دے سکتا. مے بی ان 5 to 10 ایئر نیکسٹ وہ ان فیوچر وہ کر لے یہ چیز بھی کہ, لیکن ادھر پھر بھی پرامپٹ انجینئرنگ ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی کہ وہ سیم ایگزیکٹ ایسی چیز نکال کے دے. یہ بتائیں وی وی آر او کے بارے میں, وی وی آر او کے پہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چلے گا نہیں چلے گا؟ یہ ان لوگوں پہ جو بزنس ماڈل بنا رکھا ہے انہوں نے, اس کا کیا فیوچر ہے؟ ویری ریئل آرڈر بٹ فیک آرڈر. بالکل وی وی آر ہوتا نا, ہوا پکڑ سکتا ہے وہ جس طرح وہ پچھلے دنوں جب تھا کہ جی وہ ساروں کی پروفائل جو ہے وہ بند ہو گئی, کیا وہ یہ وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی. وی وی آر او جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائیور جیسا پلیٹ فارم جو ملین آف ڈالرز اسپینڈ کر رہا اپنی پروموشن پہ, اپنے اے آئی کی انہانسمنٹ پہ, امپروومنٹ پہ, ایون فائیور کے سی او میچا کافمین نے ان کو خط لکھا کہ بھائی آپ کی سروسز ہم انیبل کریں گے اور ہم ٹوگیدر ورک کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, ویلکم کر رہے ہیں نا اے آئی کو. تو جب وہ اتنا ویلکمنگ نوٹ لکھ رہے ہیں اے آئی کی طرف سے اور اے آئی کی سروس کے لیے, تو وہ اپنے سسٹم کو بھی اسٹرانگ کر رہے ہیں. اب صرف ان کا سسٹم اسٹرانگ نہیں ہو رہا, اس کی 7 بڑی چیزیں کنیکٹ ہیں. اب پے پال ہے, پے پال کا اکاؤنٹ بنانا بڑا ایزی تھا. وہ نمبر لے لیتے تھے یو ایس اے سے, ٹھیک ہے, اس نمبر پہ فیک ایڈریس جنریٹر بنا کے ادھر سے اکاؤنٹ بنا لیتے تھے, وہاں کی آئی پی لی ہوتی تھی وی پی ایس. تو وہ چیزیں, اب وہ چیزیں بھی ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ادھر پے پال کا سسٹم بھی اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا. پے پال ٹھک کر کے اب بین کر دیتا ہے, تھوڑا سا ان کو ڈاؤٹ آتا ہے, وہ بین کرتا ہے, ادھر سے اکاؤنٹ بین ہوتا ہے, اکاؤنٹ کے نے جس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ بھی بین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ویری ریئل آرڈر کے لیے ویری ریئل اسٹرگل بھی چاہیے. یعنی کہ چھوڑنا نہیں ہے, لگے رہنا ہے. ہاں نہیں, لگے رہنا ہے, لیکن اب اس کے لیے اب ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا اور ریئل اس کے پاس اکاؤنٹ ہے اور وہ کرتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک پریکٹس ہے کسی بھی اکاؤنٹ, نئے اکاؤنٹ کو یا ڈیڈ اکاؤنٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اب ڈیڈ اکاؤنٹ کو تو چھوڑ دینا. جب ایک فائیور نے ایک چیز کو سائڈ لائن لگا دیا نا, وہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا. وہ یہ بھی بتانا ہے پتہ کیسے لگتا ہے کہ سائڈ پہ کر دیا فائیور؟ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے جب 2 ہفتوں بعد آپ ٹیکس چینج کریں, اس کا ڈسکرپشن چینج کریں, اور وہ چیز اگر نہ اٹھے, امپریشن امپروو نہیں ہو رہے, شیئرنگ کر رہے ہیں اس کو, لیکن اس کے بعد بھی نہ اٹھے, تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ فائیور نے سائڈ لائن لگا دی ہے, اس پہ ایفرٹ کرنا فضول ہے. اب میرے پاس ایسا ایک دوست آیا تھا کہ جس کا فائیور ٹاپ ریٹ سرر کے اکاؤنٹ تھا, اور اس کو انہوں نے سائڈ لائن لگایا ہوا تھا. اچھی خاصی ارننگ اس کی. وہ لاہور سے پی سی میں آیا, ملے میرے سے, تو ان سے ایک ایشو ہوا تھا. بعض اوقات ایک بگ بھی بندے کے گلے پڑ جاتا ہے. بالکل. فائیور نے انٹروڈیوس کرایا تھا 2020 میں فائیور بزنس, اور وہ آپشن مجھے بھی آئی کہ آپ اپنی پروفائل کو فائیور بزنس پہ اپ گریڈ کر دیں. اب اس میں بگ کیا تھا کہ فائیور بزنس واز فار بائر, ناٹ فار سیلر. اور جس سیلر نے اس کو اپ گریڈ کیا, وہ فائیور کا ایلگو اس کو بائر سمجھ کے اس کی گگز تو پہلے ساروں سے آخر میں پھینک دی. آخری پیج میں ہی ان کی گگز ملتی تھی. میرے پاس پھر 3-4 کیس آئے. تو ہر ایک نئے فیچر کو بھی ٹیسٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے.
مجھے لوگ کہتے ہیں یہ فیچر آپ کے پاس آیا ہو, میں کہتا آیا ہوں, تو کہتے ہیں اس کو انیبل کرو ہمیں رپورٹ دو, میں کہتا ہوں نہیں بھائی 5-6 مہینوں بعد میں کروں گا. the reason is کہ پلیٹ فارم جب ایوالو کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو ریکور کیسے کیا آپ نے جو بزنس میں کنورٹ کیا تھا؟ وہ میں نے سپورٹ کو میسج کیے, وہ پہلے تو مان نہیں رہے تھے, پھر ان پہ منوایا کہ یار یہ چیز ہے. تو اس کے بعد اس لڑکے نے مجھے ایز سچ مجھے اپڈیٹ نہیں دی کہ کیا ہوا, لیکن انہوں نے مان لیا تھا کہ یار ہاں یہ بگ چل رہا ہے. تو وہ بیچارہ 3-4 مہینے سے کھڈے لائن لگا ہوا تھا ان کے بگ کی وجہ سے. تو یہ ہو جاتا ہے, تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے, آنکھیں کھلی رکھیں کہ بھائی ہم نے مسٹیک کہاں پہ کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگو ڈیزائن کی کیٹیگری میں اگر آپ ہیں تو آپ بھول جائیں کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی اور آپ پھر سے اوپر آئیں گے, کبھی بھی نہیں آئیں گے. اچھا, ہائی کمپٹیشن کی وجہ سے؟ ویری کمپٹیٹیو, ویری کمپٹیٹیو. اور ادھر نیو سیلرز بھی دڑا دڑ چڑھی آ رہے ہوتے ہیں, تو فائیور ان نیو سیلرز کو بھی اب دے رہا ہے, جگہ دے رہا ہے. تو جگہ دینا کے لیے تو کسی کو پھر پیچھے ہٹانا پڑتا ہے نا. اچھا, میں ہر بندے کو کہتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسی سٹوری ضرور ہونی چاہیے, کوئی ایسی موٹیویشن کریکٹر ضرور ہونا چاہیے آپ کے مائنڈ میں کہ جس کو دیکھ کر آپ موٹیویٹ ہوتے ہوں, یا اپنی موٹیویشن یا اپنا آپ کا سورس ہو ایسا جس سے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں یا پھنسا ہوا سمجھے تو آپ وہ ٹارگیٹ سمجھ کے اس میں سے نکلیں. تو کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کوئی سٹوری ہے جس سے آپ موٹیویشن لیتے ہو؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ جب آپ اپنی فیملی کو ادھر لے کے چلیں گے نا تو وہ فیملی آپ کے بیک پہ کھڑی ہوگی, زبردست, ان کی دعائیں آپ کے بیک میں کھڑی ہوں گی. ایک بڑے مزے کا قصہ یاد آ گیا. ایک دن میں 2nd فلور میں ہوتا ہوں گھر میں, تو میں صبح لازمی یا سویا ہوں یا سو کے اٹھا ہوں, سوری یا جاگ رہا ہوں یہ سو کے اٹھاؤ یا جگراتا کیا ہو یا سو کے اٹھاؤ. ٹھیک ہے, میں آ کے نا ناشتہ اپنے امی ابو کے ساتھ ہی کرتا ہوں اسٹل. تو میں اٹھنے کا ٹائم جلدی ہوتا ہے, وہ تو صبح 4 بجے اٹھے ہوتے ہیں, وہ تو اپنی عبادات میں وہ کافی اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے. تو ان کے حج کا کام بھی کر دیا اس دفعہ, زبردست, الحمد للہ. یہ ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ہے میرے لیے. میرے لیے وہ ریمارکیبل اچیومنٹ نہیں ہے کہ میں نے ایک گاڑی لے لی بڑی سی اور میں اس کو لوگوں کو دکھا رہا ہوں. میرے لیے یہ ریمارکیبل اچیومنٹ ہے کہ فرام نو ویئر ٹو الحمد للہ ان کے لیے یہ سب سے بڑا فرض میں نے ان کا پورا کر دیا. اور انشاءاللہ اگلے اس مہینے میں جائیں گے وہ, یا اگلے مہینے میں جب بھی فلائٹ شروع ہو. تو ان کے پاس آ کے بیٹھا تو میں ان کو بتا رہا ہوں نا, وہ شروع کے دن تھے, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یار علیان چودھری جو ہے نا وہ $100K کماتے ہیں, وہ IT کمیونٹی کے ہیرو ہیں, اور یہ وہ ادھر ادھر کی بات ہے. اور مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹا ہم علیان چودھری کو تو نہیں جانتے, ہمارے ہیرو تم ہو کہ ہماری زندگی بدلنے میں آپ نے ہیلپ کیا, اس نے نہیں کی. تو اب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہیرو خود بنو, اپنے ماں باپ کے ہیرو بنو, اپنے بہن بھائیوں کے ہیرو بنو. ٹھیک ہے, محنت کرو, لگن سے کرو, اور پرعزم رہو, پلاننگ کرو, اور خواب دیکھو, خواب کی تعمیر کے لیے محنت کرو. ایسے نہیں بڑھتا بندہ آگے. اچھا, آپ نے بڑی زبردست پوڈ کاسٹ تو کی ہے, پر لوگ آپ سے جو ہے نا ایک آخری میسج جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے فائنل ورڈز کیا ہیں, فائنل میسج کیا ہے میری آڈینس کے لیے. تو آخر میں اصغر بھائی اپنے چینل کے بارے میں بتانا چاہوں گا. مڈ میں بھی بات ہوئی لیکن لوگ نا آخر میں پہلے چلے جاتے ہیں. تو ٹیک کور کے نام سے ہم چینل چلوا رہے ہیں. ٹیک اسٹینڈ فار ٹیکنالوجی, کور از پشتو ورڈ وچ مینس ہوم. صحیح. سو اٹس ٹیک ہوم. ٹیک ہوم میں جو KP کے جو ویل نون پرسنز ہیں, ویل نون تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ریمارکیبل اچیومنٹس کی ہوئی ہیں اپنی فیلڈ میں, میں ان سے تو پہلے کورسز بنوا رہا ہوں کہ یہ جو نالج ان لوگوں کے پاس ہے یہ آگے ڈلیور کر دیا جائے. ٹھیک ہے, جس میں میرا ایک کورس ہے فائیور پریمیم کورس میں نے پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ویب فلو کا کورس ہے جو کہ آج کل بڑی ان ڈیمانڈ چیز ہے. نو کوڈ سولوشن ہے, لائک کوڈ نہیں کرنا اور بلڈرس کے تھرو ہی ویب سائٹ بن جاتی ہے, اور کوڈ کر کے بھی بنا سکتے ہیں, دونوں آپشنز اویلیبل ہیں. کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے,
वीडियो एडिटिंग की मैंने करवाई हुई है पूरा कोर्स, और काफ़ी यूज़फुल है। अब सर्वर्स का भी कोर्स करवाया हुआ है कि आप कैसे आप अपना एक सर्वर शुरू कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए। सही, उसका बाकायदा हमने कोर्स करवाया हुआ है। और टेक कोर का मतलब, टेक कोर का जो मकसद है तो वो यही है कि जो हमें आता है हम आगे पहुंचा दें, क्योंकि तकसीम करने से बढ़ता है, मेरा ये ईमान है। और मैंने देखा भी है, इंशाल्लाह ये बढ़ेगा आप जैसे भाइयों की मदद से जो कि शुरू से सपोर्ट करते आए हुए हैं। और आप लोगों की, आपका तो मैं बिल्कुल तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब स्टार्ट किया था तो आपने पहला मेरा इंटरव्यू किया, किसी ने भी नहीं किया आज तक। फिर जब दोबारा मिले तो आपने दोबारा भी मुझे शाउट आउट दिया। बिल्कुल। फिर आज फिर मुझे पकड़ के एक तो 3 दिन की वो आपने मेरी जो की है मेहमान नवाजी, तो उसका तो पहले मैं दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पठानों वाली फील आ रही है मुझे। आपने फिर चैलेंज कर दिया और फिर हम कोरबा को गर्म कर देंगे। अरे ये तो चलता ही रहता है, और पहले वाली चीज़ें ही नहीं हम भूले थे। ये तो बस ये है कि आपसे मुलाकात होती रहती है, मुलाकात के बहाने होते हैं। हाँ। और उन लोगों को तो मैं प्रमोट करना फ़र्ज समझता हूँ जो कि कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग। अब ज़ाहिर बात है आपकी स्टोरी सुनेंगे, और उसके बाद हमने सारे पॉडकास्ट में ना फाइवर के टाइटल की बात की, ना डिस्क्रिप्शन की बात की, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके चैनल पे पड़ी हुई है। हाँ, तो पूरा अगर आप यही सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं अपनी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर नज़र आ रहा चैनल आप जाके सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ पर दी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ वो बातें की गई हैं ताकि इनकी जर्नी से आप सीखें, इनकी जो सक्सेस स्टोरी सुनाई गई हैं वो किस किस सिचुएशन में थी, वो कैसे उन्होंने अचीवमेंट की। तो वो आपको बताने का मकसद ये था कि आपके साथ जो इस टाइम आप महसूस करते हैं, अगर आप कहीं नहीं पहुँचे तो हर आम बंदा यही महसूस करता है। उसके लिए डायरेक्शन चाहिए होती है। डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलेगी। कुछ दिन काम करेंगे, बताया उन्होंने कि 1 साल जो है वो एक बंदे ने काम किया, और अगर वो 1 साल से 1 दिन कम भी काम करता तो शायद वो रिजल्ट ना आता जहाँ वो आप $2.5 लाख कमा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ एक स्टेप होता है, बस वो आखिरी कदम आपने लेना होता है वहाँ तक पहुँचना, और बस वो धक्का लगता है और फिर आपको आसमानों पर ले जाता है। तो ये थे जी एतजाज़ खान साहब, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं। इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा कंटेंट देखना है, बड़ा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाते हैं, छोटे छोटे। मुझे एतजाज़ खान से लोग कम जानते हैं, जाजी भाई से जाजी भाई को जान ले और जाकर इनको फॉलो करें और जाकर इनसे सीखें, और बड़ा ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल इसके अलावा बच गया है तो इनकी प्रोफाइल पे चल जाए, नहीं तो कमेंट करें। ये इनको टास्क दिया है मैंने कि इस वीडियो के नीचे इतने कमेंट आएंगे वही आंसर करेंगे आपके, तो फिर कमेंट के ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।